بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی کہ رمضان کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ وسعت رزق، ماہ مواسات۔ اللہ تعالیٰ نے اس 9 مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص بنایا ہے۔ رمضان مسلمان کے ہاں ایک ماہ مقدس کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان اس ماہ میں روزے رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید نزول ہوا۔ قرآن مجید پورا کا پورا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان سے دنیا میں اتار دیا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی مہربانی ہے کہ وہ ہر سال میں ایک مرتبہ ہمیں لیلۃ القدر سے نواز دیتا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹ، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں اس کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، یعنی رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ سب سے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے: اے نیکیوں کے طالب، خوب پیش قدمی کر، اور اے برائیوں کے طالب، باز آ جا۔ اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہوتے ہیں، اور ہر رات کو ایسا ہوتا ہے۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ روزہ وہ عظیم فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا اجر دے گا۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے: روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوس کے سلسلے میں۔ ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جب تم روزے رکھو تو لازم ہے کہ تم اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضاء جسم کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے روک رکھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روزہ رکھا کرو، تندرست رہو گے۔ روزوں کا سب سے بڑا فائدہ تقویٰ کا حصول ہے، جو خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم پر روزے رکھنا
اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ روزے بھی عبادت ہی ہیں، اور عبادت کا مقصد اور فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حصول ہی بتایا ہے۔ اور یہ تقوی روزے سے اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مومن نہ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، اور نہ بیوی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، حالانکہ عام حالات میں اس کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ کھانا پینا بھی حلال امر ہے اور بیوی سے مباشرت بھی جائز کام ہے، لیکن ایک مومن روزے میں یہ حلال کام بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ گھر کی 4 دیواریوں کے اندر بھی نہیں کرتا، جہاں اسے کوئی دیکھنے یا روکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی تقوی اللہ کا ڈر ہے جو روزے سے اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے محض اس لیے حلال کام بھی نہیں کرتا کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے روک دیا ہے، اور کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود وہ باز رہتا ہے، تو گویا روزے نے اس کے اندر وہ تقوی پیدا کر دیا ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اگر انسان اس ماہانہ مشق کو اپنے احساس و شعور کا حصہ بنا لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ خوف قدم قدم پر اس کے دامن گیر رہ سکتا ہے اور اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھ سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جائز اور حلال کاموں سے بھی وقتی طور پر رکا رہتا ہے تو جن چیزوں اور کاموں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ روزے رکھنے اور افطار کرنے کے لیے اوقات کی پابندی کا شدت سے زور دیا گیا ہے۔ وقت پر سحری کرنا، غروب آفتاب کے ساتھ ہی آفتاب میں جلدی کرنا بے حد لازم ہے۔ اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، بس وقت کی پابندی کے لیے روزہ بہتر ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں آپ سے جب جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات کا مطلب ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے فقراء، مسکین، یتیمی، بیواہوں اور معاشرے کے معذور اور بے سہارا افراد کی ضرورتوں پر خرچ کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو غلہ فراہم کرنا، بیماریوں کا علاج معالج کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، مزدوروں کا سہارا بننا، قرضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا اور اس طرح کے دیگر افرادوں کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کرنا۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی عبادت کا خاص مہینہ مانا گیا ہے۔ اس ماہ میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں جو ہمارے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ رمضان مبارک ہمارے اندر برداشت پیدا کرتا ہے۔ رمضان کی ایک خصوصی عبادت اعتکاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن رات دن مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے اور دنیاوی معاملات اور تعلقات ختم فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے، ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخر 10 دن اعتکاف فرمایا۔ اے اللہ، رمضان مبارک کے روزوں میں، تراویحوں میں، تلاوت میں اور ہر قسم کی نیکیوں میں جو قصور ہم سے ہوئے ہیں سب کو معاف فرما اور تمام نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما، آمین۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اس طرح کے واقعات سننے کے لیے میرا چینل اسلامک علمی تھروت ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔